السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور ألا إن ربه كان به بصيرا. سورہ انشقاق کی یہ 8 آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 7 سے 15 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو جلدی اس سے آسان حساب لیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے اہل و عیال کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو عن قریب وہ تباہی کو دعوت دے گا. وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بہت خوش و خرم تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، جس کے سبب اس نے یہ سمجھا تھا کہ وہ ہرگز اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا. بھلا کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا. اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں زمین اور آسمان کے احوال کے تعلق سے تذکرہ جو کل قیامت کے دن رونما ہونے والے، اور اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر فرمائی تھی کہ انسان بے شک وہ اپنے رب کے پاس جانے کے لیے مشقت اور محنت کر رہا ہے، بالآخر تو ضرور رب سے ملاقات کرے گا. یعنی تم محنت و مشقت جو کر رہے ہو دنیا کے اندر کر رہے ہو، دنیا کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہر اس شخص کو اللہ سے ملاقات کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ العالمین کا یہ وعدہ ہے، اس کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کے احوال کا مزید تذکرہ فرمایا جو میدان محشر میں رونما ہونے والا ہے. انسان کے اعمال 2 طریقے کے ہو سکتے ہیں، ایک اچھے یا برے. اور اچھے انسان کے جو اعمال ہوں گے اللہ العالمین اسے دائیں ہاتھ میں دے گا اور لوگوں کے سامنے دے گا اور واضح کر کے دے گا، اور وہ خوش و خرم ہوگا. جب اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش و خرم ہوگا اور ہنسی خوشی سے لے گا اور لے کر کے لوگوں کے سامنے سے لے جا کر کے بتائے گا دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے، اسے پڑھو، اسے دیکھو. جیسے کہ انسان مثال کے طور پر دنیا میں کوئی بڑی ڈگری حاصل کرتا ہے، بڑا مقام حاصل کرتا ہے، تو خوشی خوشی لوگوں کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اپنے سرٹیفکیٹس بتاتا ہے یا اپنی جو بھی اور چیزیں وہ سب بتاتا ہے خوشی کے اظہار کے لیے، تاکہ لوگ اس کی خوشی کے اندر شریک ہوں. ایسے اہل جنت کا معاملہ ہوگا. تو وہی دوسری جانب گنہگاروں کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے نامہ اعمال کو چھپا کر کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. یعنی یہ نشانی ہوگی انسان کے بد ہونے کی، برے ہونے کی، جہنم میں جانے کی یہ نشانی ہوگی. اللہ نے ایک جگہ نہیں قرآن میں کئی جگہ پر اس منظر کو ذکر کیا اور یہ بتایا ایسے ہو کر کے رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خوشی کا بھی تذکرہ کیا، اہل جہنم کی حالت اور ان کی مصیبت اور ان کی تکلیفوں کا بھی اظہار کیا، اور جو دنیا میں وہ سوچ رہا تھا اس کی سوچ و فکر کا بھی اللہ نے یہاں پر ذکر کیا. کیونکہ درس میں بات ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے ذکر کرنے کا مخصوص یہی ہے کہ انسان کل قیامت کے دن اٹھائے جانے پر بھروسہ رکھے،
یقین رکھیں، ایمان رکھیں. اور بہت سارے گناہوں کی بڑی وجہ جو بنتی ہے ہمارے انسانوں کی زندگی میں وہ یہی ہے، آخرت کے اوپر ایمان مضبوط نہ ہونے کے سبب. اگر آخرت پر ایمان اگر مضبوط ہوگا، آدمی بہت بڑے بڑے گناہوں سے تو بچ ہی جائے گا، چھوٹے گناہوں سے بھی بچے گا. اسی لیے اللہ نے علی نے کہا کہ تم تو یہی سمجھ رہے تھے نا دنیا میں کہ اللہ تمہیں نہیں لوٹائے گا، تمہیں دوبارہ جمع نہیں کرے گا، تمہیں مرنے کے بعد اٹھا نہیں جائے گا. تم یہی خیال کر کے زندگی میں جو ہے منمانی طور پر زندگی گزار رہے تھے. لیکن یاد رکھو نہ ایسا نہیں ہوگا تم جو سوچ رہے ہو، بلکہ وہی ہوگا جو اللہ کا فیصلہ ہوگا. اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ ایک دن دنیا فنا ہونی ہے، جتنی مخلوق ہے سب کو فنا ہونا ہے. اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر کے انسانوں میں قیامت اس وقت تک جتنے لوگ آئے سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر، صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے، دیگر جنین پرند ساری مخلوق اللہ کے حاضر، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ تعالی نے اسی بات کے ہمت ذکر کرتے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس شخص کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جلدی اس سے آسان حساب لیا جائے گا. یعنی بڑی خوبی یہ بات بتائی گئی اس آیت مبارکہ کے اندر کہ جس کو بھی نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب و کتاب آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، انسان کے مرنے سے پہلے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے پیغام سے بھی جانتا ہے انسان بدبخت ہوگا دنیا میں یا کیا ہوگا، اس کا معاملہ کیا ہے، سب جانتا اللہ تعالیٰ. اسی لیے رب العالمین اس حساب و کتاب سے پہلے اس کے مراحل کو آسان کر دے گا تو حساب و کتاب بھی آسان ہوگا. اور فصیح نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن رب العالمین مومنین کے ساتھ حساب و کتاب کو آسان کرے گا اور آسان سے مراد یہ ہوگا اس سے بہت زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی اور اس کے معاملے کو آسان کر دیا جائے گا. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس آیت کریمہ کو جب تلاوت کی گئی تو جلدی اس سے آسان حساب لیا گیا. آسان سے فرمایا لیس ذلک بالحساب ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة. اس سے مراد حساب کتاب نہیں، یعنی مراد ایک ہر چیز کا سوال جواب نہیں، مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے جس کا قیامت کی سختی سے حساب لیا گیا تو اسے عذاب ہوگا. یعنی جس کا بھی جو گناہگار ہوگا اس کا حساب و کتاب بڑی سختی سے ہوگا، مناقشہ ہوگا، ہر بات صرف تعلق سے سوال کیا. اس سے تو جہنم میں کہیں گے نا قیامت میں کیا ہو گیا ہے، یہ نامہ اعمال کو کسی بھی ذری چھوٹی چیز کو نہیں چھوڑا گیا، ذری چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اور بڑی چیز کی تو بات دور کی بات ہے، یعنی جب حساب کتاب سخت ہوگا تو اہل جہنم بھی کہہ کر کے پریشان ہوں گے. اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے دوسری جگہوں پر. تو اس لیے اللہ رسول نے فرمایا مراد کیا ہے حساب کتاب سے آسان مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے وہ محض پیش ہوں گے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے، اس حساب سے ان کا معاملہ بہت آسان کر دیا جائے گا. اسی لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے جب ان کی زندگیوں میں غربت یہ ساری چیزیں تھیں تو بڑے خوش ہوتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ کے ہم سے بہت زیادہ سوال جواب والا معاملہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہمیں دیا نہیں تو سوال جواب ہم سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو غربت پر اس سوچ کر کے خوش ہوتے تھے. وہ دنیا میں مصیبت ضرور ہم جھیل رہے ہیں، قیامت کی تکالیف سے ہم محفوظ ہونے والے انشاءاللہ. اللہ کی طرف سے یہ امید رکھ کر کے وہ خوش ہوا کرتے تھے. بہرحال تو ان کا ایمان تھا، ان کا تقویٰ تھا جو ان طریقے سے اپنی زندگی کو آسان بنا لیا کرتے تھے، اپنے حالات کو بہتر بنا کر کے اسی پر خوش ہوا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اب یہ لوگ حساب کے نام اعمال دائیں ہاتھ جب لیں گے لیکن اپنے اہل ویال کی طرف لوٹیں گے. اب اہل ویال سے مراد دنیا میں ہم تو بیوی بچی مراد کہتے ہیں. کل قیامت کے لیے مفسر کہتے ہیں اگر بیوی بچے بھی اگر اہل جنت میں سے ہوں گے تو وہ ان کے پاس لوٹیں گے، اپنا نیا اعمال کریں گے. اگر اہل ویال میں سے نہیں ہوں گے اہل جنت میں سے تو ایسی صورت میں اللہ نے جنت میں ان کے لیے جو حوریں اور جو کی خدمت کے لیے جو ٹیم کو رکھی ہوگی ان کے پاس وہ لوٹ کر کے خوشی کے ساتھ کریں گے، وہ خوشی کے ساتھ کریں گے. تو لہذا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو لہذا خوشی خوشی لوٹیں گے اور لوٹ کر کے اللہ کی اس نعمت کا اظہار کر کے اس کو خوش ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اب رہے وہ لوگ جن کے نام اعمال ان کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا
تو یعنی بات یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال کو ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، تو اس بات کی نشانی ہوگی کہ اہل جہنم میں سے، یہ گناہگاروں میں سے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، ان قریب وہ ہلاکت کو پکارے گا. یعنی جب جہنم لے گا انسان روئے گا دھوئے گا بہت کچھ، یعنی اب اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اب کیا ہونے والا ہے. اب وہ بہت کچھ کرے گا. حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ جہنم سے بچنے کے لیے وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہوگا، اور فدیہ کی شکل میں اگر اسے ماں کو بھی دینا ہوگا تو ماں کو دے گا، باپ کو دے ہوگا، اولاد کو ہوگا تو کہے گا رب انہیں جہنم میں ڈال دے تو مجھے جنت میں ڈال دے. اگر بیوی کو دینے کی نوبت ہے، کہے گا یہ تو بیوی کو جہنم میں ڈال دے، میرے کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے مجھے جنت میں ڈال دے. کہ کہے گا کہ میرے رشتہ دار ہیں ان سب کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے جنت میں ڈال دے. یہ فدیہ دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کہے یہ سو ہونے والی چیز نہیں ہے. یہاں پر انسان کے اعمال کے حساب سے جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. کوئی اپنے کسی کے بدلے کسی کو عطا نہیں کر سکتا. چنانچہ انہو ظن فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، بھڑکتی ہوئی جہنم میں آگ میں داخل ہوگا. انہو کان فی اہل مسورا، بلا شبہ اپنے اہلیات میں بڑا خوش تھا. دنیا کے اندر اپنے اہلیات میں بڑا خوش تھا، جیسے زندگی گزر رہی ٹھاٹ باٹ کے خوش تھا. چاہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، نیک اعمال میں اضافہ ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا. ہماری زندگی عیش عشرت میں گزر رہی، بس ہمیں اس پر ہم خوش و خرم ہیں. یہ انہو کان فی اہل مسورا، دنیا میں بڑا خوش و خرم تھا. لیکن فائدہ کیا نقصان کیا ہو؟ قیامت کے دن وہ رسوائی اس کے ہاتھ لگ جائے گی. انہو ظن ان لن یحور، اللہ نے بھی فرمایا بے شک اس نے دراصل معاملہ اس کے کہ دنیا میں سمجھ آتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹایا نہیں جائے گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں. اب دیکھیں ہم مسلمان، ہمارا ایمان اس بات پر ہے، ہمارا ایمان اس بات پر ہے، ہم مانتے ہیں، غیروں کی بات چھوڑ دیجیے. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں کہ یہ اعمال کیا نظر آتے نہیں آتے ہیں. پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ایمان ہمیں جیسا رکھنا ہے ہم نہیں رکھ رہے. ایمان ہم کو جیسے رکھنا ہے آخرت یعنی قیامت کے دن کے اوپر ہم نہیں رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بے انتہا کوتاہیاں، بے انتہا جرائم، بے انتہا کبائر کے مرتکب ہوتے جاتے ہیں. یہی دلیل ہے سب سے بڑی. ہمارا آخرت کا ایمان مضبوط نہیں ہے. جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ بہت حد تک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گا، کوشش مجاہدہ کرتا رہے گا، شیطان سے لڑتا رہے گا، اور اللہ سے دعا کر کے جو کوشش کرے گا حق پر رہنے کی، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی. یہ دلیل ہے. لہذا آدمی اللہ تعالیٰ نے اس لیے جواب دیتے کہا کہ بلا کیوں نہیں، بلا شک ان ربک کان بہ بصیرا، بلا شک اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا تھا کہ کیا سوچ کر کے اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اس کا ایمان کس قدر مضبوط ہے. آخرت کے یوم بالآخرہ پر، قیامت کے دن کے اوپر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، اور ان کے نام اعمال کے تعلق سے بھی بالکل اعمال کے تعلق سے واقف تھا. آج دنیا میں اس کا نتیجہ یہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ بھی پائیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے صورتوں کے اندر اس میں ذکر کیا ہے بارہا قیامت کے دن کے اوپر، یوم آخرت پر، قیامت کے احوال سے متعلق، قیامت کی ہونائیوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے. اس وجہ سے تاکہ بندہ اپنی اصلاح و درستگی کر سکے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قیامت کے دن پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور ایمان کا فائدہ یہ ہوگا ہم بہت حد تک گناہوں سے بچنے والے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ عزت ہم تمام کو نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے اور گناہوں سے بچنے والا بنائیں، اور خاص کر قیامت کے دن پر مضبوطی سے ایمان رکھ کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دیں. آمین. السلام علیکم.